لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ میرا خیال ہے پہلے وہ جو کوشچن آپ کے پاس آیا تھا اس پہ ذرا سے بات کر لیں کہ ایک صاحب ہیں وہ 11ویں شریف مناتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میری تمام دیکھنے والوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ جو بھی عقیدہ رکھتے ہیں، جو آپ کا نظریہ ہے، جو آپ کے تصورات و خیالات ہیں، یا جن چیزوں کو آپ باقاعدہ اپنے معمولات میں شامل کیے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں تمام ضروری معلومات حاصل کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، ایک تو یہ کہ آپ کے پاس ایک باقاعدہ دلیل ہوگی، اور اس دلیل کی روشنی میں جب آپ عمل کر رہے ہوں گے یا ایک نظریہ عقیدہ رکھتے ہیں تو آپ کا قلب بھی مطمئن ہوگا کہ جو میں اختیار کیے ہوں بالکل درست ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہمارے بڑوں سے ایک چیز چلتی آتی ہے، بڑوں سے مراد خاندان میں، اور اس میں ایسی ایڈنگ ہو جاتی ہے یا بیچ میں کچھ لوگ ایسی تبدیلیاں کر دیتے ہیں کہ وہ ایک اصل شکل پہ قائم رہنے کے بجائے ایک مسخ شدہ شکل ہمارے پاس آتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور ہم اسے اپنے گھر کی ایک رسم کے طور پہ قبول کرنے کے بعد اسی پر جمے ہوئے ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ بعض چیزیں اچھی ہیں تو بعض اس میں غلط چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ جیسے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نیاز کر کے عورتیں یہ کہتی ہیں مرد نہیں کھائیں گے عورت کھائے گی۔ ارے بھائی مردوں نے کیا بگاڑا ہے، عقیدت تو مردوں کی بھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اب یہ اس قسم کے جو تصورات ہمارے ہاں، یہ اس کی اصلاح اور تصحیح اس وقت ہوگی کہ جب ہم کسی علماء سے رجوع کر کے اپنے ان نظریات کو، ان عقائد کو، ان معمولات کو بالکل عین شریعت کے مطابق اور صاف ستھرا کر لیں گے۔ اب ان بھائی نے جو کویسچن کیا تھا جی میں 11ویں کرتا ہوں اور لوگ مجھ پہ اعتراض کرتے ہیں اور یہ جواب نہیں دے پاتے غالباً، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک معمول اختیار تو کر لیا، لیکن کیوں کر لیا مجھے نہیں پتا۔ بڑے کرتے تھے تو میں بھی بڑا کرتے تھے یا میں کر رہا ہوں یا لوگ کر رہے ہیں تو میں نے ترغیب پا کے کر لیا۔ اس کی پہلے اصل دیکھیں، اس کو سیکھیں، تمام چیزیں۔ یہ تو ایک اجمالی جواب ہے، سب کے لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ کے گھر میں جتنے بھی عقائد ہیں، آپ کے نظریات ہیں، خیالات ہیں، معمولات ہیں، ان کی ایک تفصیل، ایک فہرست بنا لیں، اس میں غور و تفکر کر لیں کہ کس کس چیز کو آپ باقاعدہ دلیل کے ساتھ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اس چیز کی دلیل نہ ہو تو آپ بالکل علماء اسلام سے، مفتیان کرام سے رجوع کریں، یا ہمارے یہاں ڈی 120 سائٹ کراچی پہ خط لکھ دیں، ہم حاضر ہیں انشاءاللہ، ہم ان کو آپ کو پوری دلیل فراہم کر دیں گے۔ اس کو اپنے ذہن میں ضرور رکھیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ 11ویں شریف کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اصل میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایصال ثواب کے لیے ایک اہتمام کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کی اصل عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب نے یہ لکھی ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے ایک اہتمام کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے متبعین نے آپ کے اس طریقے کو جاری رکھا، اور جب یہ طریقہ بر صغیر پاک و ہند میں آیا تو یہاں کے لوگوں نے باقاعدہ اس کا نام 11ویں شریف رکھ دیا، ٹھیک ہے، 11 کی نسبت سے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ گویا کہ ایک ایصال ثواب کی محفل ہے، اس میں اہتمام کرتے ہیں کہ کچھ مناقب بیان ہو گئے، کچھ جو منقبتیں پڑھ لی گئیں، اور کھانا وغیرہ کھلا کے اس کا ثواب تمام اعمال کا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال کر دیا جاتا ہے۔ اس کی شرعی حیثیت مستحب کی ہے، یہ کریں تو اچھا ہے، نہیں کریں تو کوئی گناہ نہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث کوٹ کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وما رآ المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسن، کہ جس کو مسلمان اچھا گمان کرے وہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بھی پسندیدہ ہے۔ تو نفس ایصال ثواب تو صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، لیکن اس طرح کے معمولات جو مسلمانوں میں رائج ہوئے اور مسلمان اس کو پسند کرتے ہیں، وہ درجہ استحباب میں اجازت دی گئی ہے، تو اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں۔